السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے PTI کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ انتقامی کارروائیاں چھوڑ کر مذاکرات کی طرف آئیں۔ کیا مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، صدیوں نے یہ ثابت کیا ہے، صدیوں کے فاصلے نے یہ ثابت کیا ہے، مذاکرات سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اب جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں، جی، تشدد، انتقام، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے، مکالمہ ہے۔ ٹیبل ٹاک کے ذریعے آپ دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی جنگیں رکی ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے۔ جی، بیک ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، مذاکرات تو بہت بڑی طاقت ہے نا۔ ہمارے یہاں ہوا کیا، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ آج میری خصوصی دعوت پر میاں شریف صاحب تشریف لائے۔ میاں شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ان کے والد صاحب چودھری اسحاق مہر صاحب، انہوں نے NA کی ایک نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا، اور اس دفعہ یہ میدان میں ہے حلقہ PP 61 سے۔ جی، یہ امیدوار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ دے دے گی۔ اچھا، خیر، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ان کے لیڈر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا، عمران خان صاحب جب گئے نا سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے کہ انتخابات کی تاریخ دیں، جی، تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ غلط دروازے پہ چلے گئے ہیں، آپ نے غلط دروازے پہ دستک دی ہے، آپ کو انتخابات کی تاریخ ہم نے دینی ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، مذاکرات کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں۔ تب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کسی چور کے ساتھ، کسی اچکے کے ساتھ، کسی مطلب جو بھی یہ کہتے تھے، عمران خان صاحب کی جو زبان تھی، انہوں نے کہا میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب عمران خان کے لہجے میں بڑی لچک آ گئی۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کا یہ لہجہ تھا؟ اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ان کے نمبر بلاک کر دیے تھے۔ وہ پشاور والی پریس کانفرنس وہ آپ کو یاد ہے نا، جی، جہاں سے یہ ساری باتیں شروع ہوئی ہیں۔ تب پشاور میں ان کے پسندیدہ جو کور کمانڈر تھے، اور عمران خان صاحب کو یہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 15 سال کے لیے وزیر اعظم آپ ہیں۔ عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے تھے، اس وقت کے ISI کے سربراہ کا اور چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کا۔ عمران خان صاحب نے 2 نمبر بلاک کر دیے، اور عمران خان صاحب ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا، ابھی 20 سے 25 دن کے بعد عمران خان صاحب کو مزید آئیڈیا ہوگا کہ میں نے چیئرمین نیب سے کیوں بگاڑی ہے، میں نے چیف الیکشن کمشنر سے کیوں بگاڑی ہے، میں کیوں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس حد تک چلا گیا ہوں کہ میں نے اسے گالیاں تک بول دی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے بارے میں۔ تو عمران خان صاحب کو بڑی دیر کے بعد اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اداروں کے ساتھ، اداروں کے سربراہان کے ساتھ اس حد تک نہیں چلے جاتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کسی سے ذاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب تو دشمنی کی حد تک چلے گئے۔ جی، اچھا، نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کی یہ طبیعت کا اتنا بڑا مطلب یہ خامی ہے۔ اب دیکھیے، یہ کبھی کہا کرتے تھے میں شیر رشید کو چپراسی نہیں رکھوں گا، اب شیر رشید کو انہوں نے یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے بڑے بزرگ کے طور پر لے لیا ہے، اور شیر رشید ایک ٹکٹ کا بندہ، ایک سیٹ کا بندہ، تو ان کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ پھر یہ کہتے تھے کہ میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی صاحب، ان کو کبھی ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کروں گا، اب اپنی پارٹی کا سربراہ بنا دیا، انہیں مرکزی صدر بنایا۔ جی، تو عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ یہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، یا تو اتنے بڑے بول نہ بولا کریں۔ اب یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نظر آ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اچھا، صرف انہوں نے ایک ابھی بھی رکھا، انہوں نے کہا جی کسی چور کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، باقی سب کے ساتھ۔ پتہ نہیں اب وہ زرداری صاحب کو چور سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ ابھی تک ان کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے سخت لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، خیر، آج جو فواد چودھری صاحب نے فرمایا، جس کا آپ نے ریفرنس دیا کہ فواد چودھری صاحب نے آج میڈیا ٹاک میں اس بات کا اندیا دیا ہے کہ بات مذاکرات کی طرف آئے، بات مکالمے کی طرف آئے، بات ٹیبل ٹاک کی طرف آئے، وہاں بیٹھ کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اگر عمران خان، یاد رکھیے گا، جو عمران خان صاحب کے مقابلے میں اس وقت لوگ ہیں نا، وہ بڑے گھاک ہیں۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ان کا مسئلہ نہیں ہے، نہ انہوں نے گرفتار کرنا ہے، نہ ادارے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ ہاں، انہوں نے یہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا تھکا دینا ہے، ان کے منہ سے اتنے سخت لفظ نکلیں گے اداروں کے خلاف، پولیس کے خلاف، فوج کے خلاف، اور جو ان کے کارکن کر رہے ہیں گراؤ جلاؤ کی سیاست،
گاڑیاں چلا رہے ہیں, پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان سے بڑا کروائیں گے یہ جو ان کے مخالفین ہیں نا, سیاسی مخالفین, یہ ایم لیول پہ یا اس سے بھی پرتشدد واقعات ان سے کروائیں گے. اس کے نتیجے میں پھر اب انہوں نے کر دیا نا کہ کیس جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کالعدم جماعت قرار دیا جائے. تو عمران خان صاحب کو انہوں نے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ مل کے, یہ پیپلز پارٹی والے ساتھ بیٹھے ہیں, سارے لوگ مل کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت عمران خان اتنا پاپولر لیڈر بن چکا ہے, پبلک نے اس کے بیانیے کو, میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی ہمیں تو کبھی سمجھ نہیں. صبح وہ کہتے ہیں کہ میں سائفر کے ذریعے سازش کی گئی میرے خلاف, امریکہ نے میرے خلاف سازش کی, پھر کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف نے کی, اس کے بعد کہتے ہیں مقامی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف سازش کی اور مقامی سیاستدانوں نے مل کے سازش کی. پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو اب حقائق کا پتہ چلا ہے, میرے خلاف امریکہ نے سازش نہیں کی تھی, امریکہ سے تو میرے تعلقات آج بھی بہتر, میرے خلاف سازش کی تھی جنرل باجوہ نے. تو مطلب عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, سبھی کو پتہ ہے, اس لیے انہیں مسٹر یو ٹرن کہا جاتا ہے. جیسے آصف علی زرداری کے ساتھ ایک اسپیسیفکلی ٹرم یوز ہوتی تھی نا, مسٹر 10%. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسٹر یو ٹرن. اب تک انہوں نے 150 کے قریب بڑے بڑے یو ٹرن لیے, تو عمران خان صاحب پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنی بات سے. خیر میں عرض کر رہا تھا یہ کوئی بری بات نہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا بیانیہ, لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے جو ورکرز ہیں وہ عمران خان صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کیا, تو ان کے کارکن کہتے ہیں بالکل بالکل عمران خان صاحب کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے. عمران خان صاحب کہیں نہیں 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 مجھے پتہ چل گیا امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی, تو ان کے ورکرز بھی کہنا شروع کرتے ہیں نہیں 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 خان صاحب کے خلاف امریکہ نے سازش نہیں کی. وہ کہیں میرے خلاف باجوہ نے سازش کیا, وہ کہیں گے باجوہ نے سازش کیا, وہ کہیں گے نہیں جنرل اعظم منیر سازش کر رہے ہیں. تو لوگ وہ بیانیہ اپنا لیں گے. عمران خان واحد لیڈر ہے جو بھی کہتے ہیں پبلک اس کو مان لیتی ہے, ان کے ورکرز اس کو مان لیتے ہیں اور اس بیانیے کو اپنا لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب جا کے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, آپ جتنے مرضی پاپولر ہیں, آپ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست کو آپ کو چھوڑنا ہوگا, آپ کو مذاکرات کی طرف آنا ہوگا, آپ کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے. آج بھی میں دوبارہ کہتا ہوں جو بیانیہ تھا نا آصف علی زرداری صاحب کا, جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب عدالت نے آپ کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی ہے, الیکشن کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے. مطلب پالیٹیشنز نے یا میں نے یا شہباز شریف نے یا اتحادیوں نے, آپ ہم سے مذاکرات کریں. عمران خان صاحب کہ ایک پارٹی کے ایک بندے ہیں, ہم 3 بندے ہیں, فواد چوہدری صاحب, ان کا کہا ایسی ہے جیسے پارٹی کا ترجمان ہے, وہ اسپوکس مین ہے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف اب آئیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں, حکومت وقت 1 منٹ نہ لگائے, اتحادی 1 منٹ نہ لگائیں, فوری طور پر مذاکرات کی ٹیبل آپ بچھا دیں. لیکن ایسا ہونا نہیں سمیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے اتنا سخت ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے خلاف. عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ بڑی جلدی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ادارے بھی اب عمران خان صاحب کو نہ رگیدنا چاہتے ہیں, انہیں لانا چاہتے ہیں, انہیں اس جن کو بوتل میں بند کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نے اتنی پاپولیرٹی دلوا کے بہت بڑی غلطی کی ہے. عمران خان صاحب اب ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. یہ دیکھا انہوں نے, یہی لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو دن رات ایک کر کے یہاں تک لائے تھے. اب عمران خان اتنے پاپولر ہو چکے ہیں, وہ کسی کی بات ماننے کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ انہیں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں مانتے, کسی IAS سربراہ کو نہیں مانتے, وہ کسی چیئرمین نیب کو نہیں مانتے, وہ چیف الیکشن کمشنر کو کچھ نہیں سمجھتے. تو عمران خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے, ایک تو عمران خان کو فوری طور پر اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں, جنہیں یہ چور کہتے ہیں, جنہیں یہ غدار کہتے ہیں, بالآخر انہی سے انہوں نے مذاکرات کرنے. یہ پکی بات ہے. یہی شہباز شریف ہوگا جس کے ساتھ انہیں ہاتھ ملانا ہوں گے, یہی زرداری ہوں گے, مسٹر 10% یا مسٹر 110% جتنے بھی ہیں, ان کے ساتھ انہیں ہاتھ ملانا ہوگا. سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ مکالمے کو فروغ دیتے ہیں. سیاستدان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے, یہ صرف جرنیل ہوتے ہیں جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوتی ہے. یہ مذاکرات نہیں کرتے, انہوں نے صرف جنگ کرنی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میں بار بار کھٹمنڈو میں جب سار کی کانفرنس تھی, تو اس زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے ہمارے پرویز مشرف صاحب, وہی ہمارے ملک کے سربراہ تھے, وہی چیف ایگزیکٹو تھے, وہی پریزیڈنٹ تھے. تو سربراہ مملکت کی حیثیت سے یہ کھٹمنڈو میں انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی. ادھر واجپئی تھے انڈیا کے اس وقت CM, تو انہوں نے انڈیا کے سربراہ کی حیثیت سے کھٹمنڈو میں اس سار کانفرنس میں, سربراہی کانفرنس میں شرکت کی تھی. اب حیران کن بات یہ کہ وہ جو 7-8 چیئرز لگی تھی, ایسے لگی تھیں, پرویز مشرف صاحب جو دائیں سمت میں لاسٹ والی چیئر تھی, اس پہ ایک غالباً بالکل لاسٹ والی تھی یا اس کے ساتھ والی تھی,
پرویز مشرف ادھر بیٹھے تھے اور ان سے کوئی 2 نشستیں چھوڑ کے جناب واجپئی رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے. اب جب بلایا گیا پرویز مشرف صاحب کو پاکستان کی طرف سے نمائندگی, یہ ڈائس پہ گئے, انہوں نے جب سپیچ کی ہے تو انہوں نے اس وقت اتنی کشیدگی تھی, ایسے لگتا تھا جیسے صبح جنگ لگ جانی ہے. ہماری اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے تھی بارڈرز پہ, بڑی شدید کشیدگی تھی. تو اب جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے, جو ہمارے سربراہ مملکت ہیں, وہی چیف آف آرمی اسٹاف تھے. یہ ظلم کی بات ہے نا. اب ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری تھی پرویز مشرف صاحب پہ. مذاکرات بھی کرنے تو انہوں نے کرنے تھے, اگر جنگ بھی کرنی تھی تو انہوں نے کرنی تھی. تو پرویز مشرف صاحب نے ایک عجیب کام کیا, کسی کی توقع میں بھی نہیں تھا, میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اب رائٹ سائڈ پہ یوں سمجھیے جیسے میں نے کہا کہ یوں اسٹیج بنی ہوئی ہے, لاسٹ پہ یہ بیٹھے تھے اور ساری اسٹیج کو کراس کر کے یہ جاتے تھے اور انہوں نے ڈائس پہ جا کے سپیچ کی. جب سپیچ انہوں نے کی اور واپس آئے ہیں نا, یہ بڑا خیر سگالی کا جذبہ دیا انہوں نے, جذبات کا اظہار کیا سپیچ میں. واپس آئے ہیں تو انہوں نے پھر واجپئی کی سیٹ پہ رکے نا, ہاتھ آگے بڑھا دیے. ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی چینلز پہ کہ واجپئی 1 سیکنڈ کے لیے تو ششدر ہو گئے نا, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کرنا کیا ہے. پھر واجپئی کوئی آدھے منٹ کے بعد اٹھے اور انہیں اندازہ ہوا ہے کہ ایک سربراہ مملکت جو ہے وہ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا. وہ بڑی مشکل سے پھر اپنی چیئر سے اٹھے اور انہوں نے ہاتھ ملایا. تو میں نے اس وقت ایک قطعہ لکھا, اخبار میں تھا, میں قطعہ بھی لکھتا تھا کالم کے ساتھ, تو میں نے اس کا ٹائٹل دیا صلح جوئی جنرل. یہ ٹائٹل دے کے میں نے اس میں لکھا تھا کہ واجپئی سے گلے مل کے کہا جنرل نے, واجپئی سے گلے مل کے کہا جنرل نے, آئیے صلح کریں جنگ میں کیا رکھا ہے. واجپئی سے گلے مل کے کہا جنرل نے, آئیے صلح کریں جنگ میں کیا رکھا ہے. جس سے روشن تھی میری آس کی شمعیں یارو, اس نے اپنے ہی چراغوں کو بجھا رکھا ہے. بھائی فوجی جو ہوتا ہے نا, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہوتی ہے, وہ خیر سگالی کے جذبات نہیں دیا کرتا, وہ پیغام نہیں دیتے. لیکن جب آپ کسی ملک پہ آ کے مسلط ہو جائیں گے, جب آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہی چیف ایگزیکٹو بن جائے گا, تو پھر مذاکرات بھی اسی کو کرنے پڑیں گے. تو خیر یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بالآخر تھوڑی سی برف پگھلی ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں تو انہیں کو قومی دھارے میں لائیں. انہیں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کو کسی صورت بھی کالعدم جماعت یا دہشت گرد جماعت قرار نہ دیں, اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. میں حکومت وقت سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بالخصوص یہ کہوں گا, ان کے لیڈر ہیں, آصف علی زرداری صاحب سے کہوں گا کہ زرداری صاحب اب آپ دل اور بڑا کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ آپ بھی تلخیاں کم کریں. سب سے زیادہ محاذرے جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان سے ہے, عمران خان صاحب کی. تو میں عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا اور فضل الرحمان صاحب سے, اب آپ بھی ایک قدم آگے بڑھائیے دوستی کا, اور آپ مذاکرات کی ٹیبل بچھائیں. ملک کے لیے یہ بہت بہتر ہے. اگر آپ نے اب بھی محاذرہ کی تو اللہ نہ کرے حالات زیادہ خراب ہوں گے اور 1971 والے واقعات جو ہیں دوبارہ پیش آ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میاں شریز مہر صاحب. میاں صاحب آپ حلقہ PP61 سے امیدوار ہیں اور آپ کو امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے. پہلی بات تو ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اس وقت آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں وہ وفاق میں. مسلم لیگ نون نے, میں تو کہوں گا آپ سب نے مل کے پاکستانی عوام کا کچومر نکال دیا. اتنی مہنگائی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی, 75 سال میں نہیں جتنی مہنگائی صرف آپ کے یہ جو اتحادیوں کا دور ہے اس میں ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انتخابات میں جائیں گے تو لوگ آپ کو قبول کر لیں گے, آپ پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے, آپ کا تو وہ کچومر ہی نکال دیں گے, آپ کے ٹماٹر نہیں آئیں گے؟ کیا سوچ کے آپ انتخابات میں کود پڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے چینل اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے اپنے چینل میں اپنے اظہارات خیال اظہار کرنے کا موقع دیا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس میں 2-3 میں باتیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. میرا پوائنٹ آف ویو آپ سمجھ جائیں گے. جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں ہم پی ایم نون کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے طریقے عدم اعتماد حکومت کا حصہ ہے, نون لیگ کا حصہ نہیں. حکومت کا حصہ بالکل ایسا ہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ طریقے عدم اعتماد آتی رہی ہیں پاکستان میں. ہم نے پورا امن طریقے سے عمران خان صاحب کو نکالا ہے. اس کے بعد اب جو پی ایم نون لیڈ کر رہی ہے, پاکستان کو پی ایم نون لیڈ کر رہی ہے. ہمیں ویسے ہی وزارتیں ملی ہوئی ہیں جیسے عمران خان صاحب نے کافلی کو دی ہوئی تھی, MQM کو کراچی میں دی ہوئی تھی, اور شہید رشید کو وزیر داخلہ بنایا ہوا تھا. جیسے کولیشن تھی ویسے ہی ہماری کولیشن ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہمیں تو اتنا نقصان نہیں ہو رہا. پنجاب جو سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے پی ایم نون, ان کو ادھر ہی نفع اور نقصان اس کو ہی ہو رہا ہے, پی ایم نون کو ہو رہا ہے. آپ کا فائدہ اس میں ہمارا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے. آپ دیکھیں جب محترمہ بینظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی کو سینٹرل پنجاب میں ہمیشہ سے ہی
कम चीज़ें मिलती रही हैं। इन कौमी असम्बली देखें या इन सूबाई असम्बली देखें, मसलन मैं गुजरात सिटी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, जब मोहतरमा को शहीद किया गया तो हमारी सिटी में से ज़िशान इलियास साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो 7 या 8 हज़ार वोटों से हार गए थे वो सुमारी प्राइम से। तो हमारा तो सेंट्रल पंजाब शुरू से ही हमारे पास कमज़ोर है, गुजरांवाला भी हमारे पास काफ़ी कमज़ोर है। तो इसमें पीएमएन नून को ही फ़ायदा हो रहा है, पीएमएन नून को ही नुकसान हो रहा है सेंट्रल पंजाब में। लेकिन आप अगर देखें अगर पीडीएम का नुकसान हमें तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप देखें जो हमने मुल्तान से सीट हारी हुई थी वो भी हमने जीती, कराची में जो हम कम मार्जिन से हारे हुए थे तो हमने तो वो सीटें निकाल ली हैं। हमारा मेरे ख्याल से वोट बैंक बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप, और पीएमएन नून का कम हो रहा है उनकी पॉलिसियों की वजह से। लेकिन अब देखें जब कोई बंदा वज़ीर आज़म की सीट पे बैठता है तो वो खुद मुख्तार होता है, फैसले उसने खुद करने होते हैं, हमारी मशावरत जरूर होती है। अब देखें जो फंड्स मिल रहे हैं वो सेंट्रल पंजाब में पीएमएन नून के पार्लियामेंट्रियंस को एमएनएस को मिल रहे हैं, हमें तो नहीं मिल रहे, ना हमारे कोई काम हो रहे हैं। बस मैं भी सियासत करता हूँ, पीपल्स पार्टी सियासत करता हूँ, यकीन करें हमारी तो थाने तक बात नहीं सुनी जाती। सही। तो इसमें फ़ायदा अगर नून लीग को बैंक वोट उनका कम हो रहा है महंगाई की वजह से, तो उन्होंने अपने केस भी तो देखे ना, काफ़ी अपने केसों से 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करा लिए, केसेस माफ करवाए हैं। अगर उन्होंने अपने सियासी शहीद अपने आप को करवा रहे हैं तो उसमें उन्होंने अपने आप को निकाला भी तो है ना, बेनिफिट भी तो लिए। ऐसे ही इमरान खान साहब भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट होती है उसमें कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं जिनका दोनों पार्टियों को फ़ायदा होता है। जैसे हम देखें हमारा 2008 से 2013 तक टर्नओवर था, हम पंजाब में नहीं सही डिलीवर कर सके तो आवाम ने देखे हमारा क्या इन वोट्स में क्या हाल किया आपके सामने है। मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ, मैं बातें भी हकीकत पसंद ही करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अब मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में भी हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। लोग आप देखें ना, अब 2008 से 2013 का पीपल्स पार्टी का टर्नओवर भी अब आवाम सामने मद्देनजर रखेगी। इमरान खान का भी 13 से 18 तक का नून लीग का भी 13 से 18 तक रखेगी। पंजाब में जो था, पंजाब में था, बल्कि पूरा मरकज उनके पास था ना, पूरा पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म थे। अब 18 से 22 तक इमरान खान का भी टर्नओवर आपने देखा है, 21% महंगाई थी इमरान खान साहब के टर्नओवर में, अब 41%, 20% महंगाई बढ़ी है मेरे ख्याल में। अब मैं इसका दफा तो नहीं कर सकता, वाकई अवाम बड़ी मुश्किलात में है, तो मैं तो आए दिन एहतजाज की भी कॉल देता हूँ लोगों की, क्योंकि हम भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और लोगों के मसाइल समझते हैं, क्योंकि यहाँ ही बिजनेस करते हैं, हमें लोगों के मसाइल बखूबी पता है कि इनके मसाइल क्या हैं। आटा जो बंदा 200 रुपये पर केजी खरीदेगा वो चीखे ही मारेगा मेरे ख्याल से, कोई उनको कोई दुआएं तो नहीं देगा वो चाहे। लेकिन मेरे ख्याल से तरीके अदम तमाद ला कर पीडीएम ने इमरान खान की डूबी हुई सियासत को ऊपर बचा लिया मेरी नज़र में। उसकी आपको मिसाल देता हूँ, इमरान खान साहब ने अपने टर्नओवर में 4 साल टर्नओवर में 17 या 18 ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली के लड़े हैं, जिनमें से 15 से 16 वो हारे थे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो इतने ही मकबूल लीडर होते तो फिर वो अपने टर्नओवर में अगर इतने अपनी ही हुकूमत के दरमियान इतने अगर आवाम को कुछ डिलीवर किया होता तो वो इलेक्शन जीतते। हालांकि ये माइंड कॉन्सेप्ट है, जब गवर्नमेंट होती है तो उसका नुमाइंदा खड़ा होता है ना, लोगों के दिमाग में माइंड सेट ये होता है कि अगर इसे जीतेगा तो ये हमारे काम करवाएगा। लेकिन आप देखिए इनकी इतनी बैड गवर्नेंस थी, तो अवाम को कुछ दिया हो तो अवाम निकालेगी ना, इनको आउटपुट देगी। अब देखें आप शेर अली का हल्का था कौमी असम्बली में, 400 वोटों से हारा था पीएमएन नून के टिकट पे। अब वो रिसेंटली वो 28 से 30 हज़ार वोटों से हारा है। अभी महंगाई उस टाइम 31% थी, अब तो 41% हो गई है ना, तो 30 से 35 हज़ार वोटों से हारा है। क्यों? वो लोगों को ना फौरी डिलीवर चीजें चाहिए, उनको मसाइल से कोई गर्ज नहीं है कि इस हुकूमत को मसाइल क्या है। मेरी नज़र में हम जो हम अवामी सियासत करते हैं उनको फौरी मसाइल का हल चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि इनको करोड़ों रुपए के कर्जे हैं, इन्होंने इनको छोड़ दिया है, इनको पकड़ लिया है, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं। उनको आम बंदे को अपनी माशी बजट से उन्हें सरोकार है मेरे ख्याल से। तो अब लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत, मेरी नज़र में इमरान खान एक झूठे बयानियों को लेके आगे चल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो एक झूठ और यू टर्न की सियासत में लोग, नो डाउट उनका बैंक वोट बहुत ज़्यादा बड़ा है, अवाम उनके साथ है, मैं इस बात को तो नहीं डिनाई कर सकता, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती वो इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतने ज़्यादा यू टर्न लेते हैं, फिर भी अवाम उनके एक बयानियों को छोड़ के वो जो चूरन बेचते हैं उनका चूरन बिक जाता है। मेरी समझ से ये बात है, या मुझे भी ज़रा मेरे भी ये बात कीजिएगा। पहले वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका ने निकाला,
پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے مجھے نکالا، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے نکالا، پھر مجھے کہتے ہیں عوام کو کہ لندن میں یہ پلان بنا، نواز شریف نے نکالا۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں، یہ 4 پوائنٹ میں میں اس کی کس بات پہ بلیو ایز اے پاکستانی، ان کے جو ورکرز ہیں وہ ہر بیانیے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بس کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو میں آپ سے ایک بات سوال میرا یہ ہے، یہ میرا پوائنٹ اچھا میاں ویلڈ پوائنٹ ہے، اس پہ تو ہم ہر روز بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جی چوری ذیشان الیاس صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، بالکل اسی نشست پہ تشریف فرما تھے جہاں آپ پرسوں چوری صاحب نے، ان کی ایک میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، انہوں نے پورے گجرانوالہ میں ہر حلقے میں اپنے جو کینڈیڈیٹ سے ان کو کہا کہ فارم جمع کروائیں۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حلقہ 61 میں آپ ہیں اور آپ ہی کے حلقے میں انہوں نے کسی اور دوست کو بھی کہا، تو آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ 2 سوالوں کا جواب دیں، ایک تو یہ کہ کیا آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، دوسرا اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا آپ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس کینڈیڈیٹ کو کہے گی اس کو سپورٹ کریں گے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں آج۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو میری رفاقت ہے نا، میرے خاندان کی کوئی رفاقت ہے وہ 50 سے 60 سال کی ہے۔ بالکل ایسے آپ کے والد صاحب چوری خالد ہمایوں صاحب کے قریبی لوگوں میں تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں ایک وفادار بندہ ہوں، میرے خاندانی بندہ ہوں۔ یہ جو پارٹیاں چینج کرتے ہیں نا، میری نظر میں جن کو آپ لوٹا کہتے ہیں کوئی بھی ہے، یہ مفاداتی لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور ان کی نا میری نظر میں سیاسی، کیونکہ میں بھی سیاست کو بڑی بریکی سے دیکھتا ہوں، میری نظر میں نا ان کی کوئی خاص طور پہ ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، نہ ان معاشرے میں، نہ ووٹس میں، نہ کسی دوسری پارٹی میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ میں آزاد، مجھے پارٹی، پہلی بات آپ مطمئن ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا؟ یہ بات یہ میں نے 4-5 دن پہلے میں نے یہ خبر میں نے اپنی سوشل ایپس پہ، میں اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ لگائی تھی کہ پارٹی نے مجھے گرین سگنل دے دی ہے۔ اچھا جی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، سٹی نے یا ضلع نے یا کس نے؟ نہیں یہ نہیں بتانا؟ نہیں مجھے اعلیٰ کے کراچی سے مجھے میرا کانٹیکٹ تھا۔ اچھا انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کاغذات جمع کروایا؟ جی تو مجھے ابھی پرسوں بھی کال آئی، کل بھی کال آئی ہے کہ آپ پارٹی آپ آ نہیں رہے۔ میں نے کہا میری ذرا الیکشن کمیشن میں کچھ معاملہ چل رہے ہیں، وہ کلیئر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے۔ اچھا جی، کراچی جائیں گے آپ؟ نہیں کراچی سے مجھے گرین سگنل مل چکا ہوا ہے کہ PP 61 میں میاں شریف کی ٹکٹ، مثلاً گرین سگنل مطلب یہ ہے کہ مجھے کنفرمیشن ہے۔ اچھا 99% کہہ لیں، 99.9% کہہ لیں یا 100% بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا پہلی تو بات یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں پارٹی کے ساتھ لائل ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ 2018 سے لے کے 2023 تک آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آپ کو میرے علاوہ کوئی ان GT روڈز پہ، ان میرے حلقے میں ورک ہے آپ کا؟ آپ نے جی ورک ہے، میں نے ہر اگر وکیلوں کے الیکشنز ہوئے ہیں تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو اٹھایا، اگر چیمبرز کے الیکشن ہوئے ہیں وہاں میں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو اٹھایا۔ پورے GT روڈز نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں اگر پیپلز پارٹی کے نام سے کوئی بندہ ہے تو میاں شریف ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ تو پارٹیاں نا ٹکٹ دیتے ہوئے یہ چیزیں بڑی مد نظر کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں، اور میری لائلٹی کو پارٹی کیسے ڈینائی کر سکتی ہے؟ آپ کے والد صاحب کو بھی نہیں کر سکتے؟ ہاں جی بالکل، آپ کے دادا کو نہیں کیا جا سکتا؟ اب میرے حلقے میں 3 سے 4 بندوں نے کاغذ جمع کروانے تھے جو میری وجہ سے رک گئے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ الیکشن میرا ہے، میں نے بڑی کمپین کی، ان کی مہربانی ہے، وہ 3-4 بندوں نے میرے کہنے پہ اپنے کاغذ نہیں جمع کروائے، تو یہ ان کی مہربانی بھی ہے، وہ سیاسی سمجھ لیں گیون اینڈ ٹیک بھی۔ اچھا سر، لاسٹ میں صرف یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ پھر آزاد امیدوار کی حیثیت سے نہیں لڑیں گے، آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل ایسی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے جی۔ میں پارٹی کے بندے کے ساتھ چلوں گا، جانی بھی چلوں گا، مالی بھی چلوں گا۔ پارٹی مجھے جو حکم لگائے گی، میں پورے گجرانوالہ میں پارٹی کے حکم کا پابند ہوں، کیونکہ میں نظریاتی بندہ ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کوئی مفادات والا بندہ نہیں ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اچھا سمیر، بڑی خوبصورت بات ہے، میں ان کے والد صاحب کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں، ان کے والد صاحب چوری اسحاق مہر صاحب، یہ چوری خالد ہمایوں صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اب چوری ذیشان الیاس صاحب تشریف لائے تھے، اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس حلقے سے کون بندہ الیکشن لڑے گا۔ ایکچولی وہ خود NA کے امیدوار ہیں، لیکن اب چونکہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو رہے، اس لیے وہ بھی ایک حلقے سے PP کے اس دفعہ پروونشل اسمبلی کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات کی، ان کے خاندان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں چوری ذیشان الیاس صاحب۔ تو اگر مطلب ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگنور نہیں کر سکتی، اور یہ ان کا بڑا پن ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ان کے والد صاحب جو ہیں یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر پارٹی ٹکٹ نہیں بھی دیتی۔ خیر ہم دعا گو ہیں کہ اس ملک میں جو بھی ہو بہتر ہو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کی ضرور سزا ملے گی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کیوں کیا،
کیونکہ عوام جس طرح سے پس رہے ہیں اس کا خمیازہ میاں صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑے گا. باقی آپ بہتر ہیں, آپ پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے لاسٹ میں آپ نے کیا پیغام دینا ہے. جی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.